ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو وہ دستاویزات بھی دکھائیں گے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ صرف اسلام آباد میں تقریباً 900 گھر اپنے اہلکاروں کے لیے لے رہا ہے. مارشل صاحب، اتنے امریکی کیوں آ رہے ہیں پاکستان میں؟ اور ریمنڈ ڈیوس کا جیسے کیس ہمارے سامنے آیا ہے، یہ سارے کوورٹ آپریشنز میں انوالو ہو کے پاکستان کی سالمیت کے لیے کوئی خطرہ پوز کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد، آپ نے بالکل صحیح کہا، بڑی پریشان کن حالات ہیں. اور یہ جو کوورٹ آپریشنز ہو رہے ہیں ڈیورنگ ورلڈ وار ٹو کے بعد جب امریکن ایڈمنسٹریشن آئی تو گریجولی وہ تیسری دنیا میں کرتے تھے ایسے آپریشن، لیکن آج پاکستان کا وہ حال ہو گیا ہے جب کہ ریمنڈ ڈیوس کے انسیڈنٹ کے بعد تو یہ بہت واضح ہو گیا کہ پاکستان بڑی پریشان کن حالات میں پھنس گیا لیکن ہے. ان سب کو اجازت تو ہماری فوج نہیں دی تھی. جنرل مشرف وہاں پہ بیٹھے تھے، انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے کوآپریشن کی ہم بات سنتے آئے تھے. اجازت تو ہم ہی لوگوں نے دی تھی. اجازت ہمارے ارباب اقتدار نے، سیاسی قوتیں اس وقت بھی اور آج بھی ٹیسٹ ایگریمنٹ ہے کہ جی یہ چیزیں ہوں گی. یہ تو بہت دفعہ اخبار میں بھی آ چکا ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں آئیں گے، اور ایگریمنٹ جو اخباروں میں اس وقت آیا تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر یہ دے ول ہنٹ فار دا ٹیررسٹ اور ان کو تلاش کریں گے. لیکن جب یہ کوورٹ آپریشن شروع ہو جاتی ہیں تو پاکستان کی سالمیت کے لیے واقعی یہ خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن جو میں چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ویورز کے لیے، یو این چارٹر کے مطابق، ویسٹ فیلین ٹریٹی کے مطابق کسی ریکگنائز نیشن سٹیٹ کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا ایکسیپٹ سپر پاورز. یہ کرتی ہیں، روس بھی کرتا تھا جب ان میں طاقت تھی، امریکہ آج بھی کرتا ہے. اور امریکہ میں جو دوسری چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ایئر فورس میں سن 96-97 میں ایک نارکوٹکس کا کیس کیا تھا. اس میں ایک امریکی جو کہ پاکستانی باشندہ تھا امریکی ایمبسی میں، اور وہ کوئی یو ڈی سی اپر ڈویژن کلارک ٹائپ انسان تھا. اس نے ایک سٹنگ آپریشن کی جس میں اس نے ورغلایا ایک ایئر فورس آفیسر کو $3000 دے کے، اور اس سے ایک یہ آپریشن کروایا. اس کو پھر اٹھا لیا، امریکہ میں پکڑ لیا انہوں نے. ہم نے اس بندے کو اٹھا لیا، یقین کریں، اور ہم نے اس کا کورٹ مارشل کر کے اس کا ڈیالہ جیل بھیج دیا. ایک وقت آیا کہ ڈالر میں ویسے بھی بہت طاقت ہے اور بہت سو کا ایمان ڈگمگایا جاتا ہے، تو اس میں اگر یہ والا ایک لیکن جو کیس، میں آپ ایک کیس کا ذکر کر نہیں رہے نہیں ہیں یا ہزاروں جو کے شاید کیس ہیں. ہارون رشید صاحب، ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں برطانیہ کے اخبار گارڈین نے کہا ہے کہ وہ ایک سپائی ہے، ایک جاسوس ہے. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو انفارمیشن سامنے آ رہی ہے، جو کیا سرائیاں پاکستان میں چل رہی تھی، پاکستانی میڈیا جب اس پہ رپورٹ کر رہا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ کوئی غیرت بریگیڈ ہے جو کہ یہ کام کری ہے. اب گارڈین میں ڈیکلن واش نے جب سٹوری کی ہے تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ آ گئی. اس کیس پہ یہ چیز اب گارڈین میں آنے سے کیا فرق پڑا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اس فکرے کو پڑھیے غور سے. Based on interviews in the US and Pakistan, the Guardian can confirm that the 60-year-old former Special Forces soldier is employed by the CIA. گارڈین اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، جو تحقیق انہوں نے کی ہے اس کے مطابق. اب کوئی ابہام اس میں باقی نہیں رہ گیا، اور اس سے دوسرے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صدر اوباما تک پوری امریکی قیادت اتنی پریشان کیوں تھی، اس کو بچانے کے لیے ایسی افراتفری کیوں دکھائی گئی کہ راگیر ہی کچلے گئے اور راگیروں کو رائفلوں سے ڈرایا جاتا رہا. اور یہاں کچھ لوگ اتنے بے چین کیوں ہو گئے تھے کہ حقیقت کو افسانہ اور افسانے کو حقیقت ثابت کر رہے تھے. اب بھی ٹیلی ویژن پہ ایسے پروگرام ہو رہے ہیں. اور تازہ ترین سوال یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو کیا سوجی ہے، جس وقت یہ قومی تحریک بن چکی تھی کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں نظر ثانی کرے، تو انہوں نے بیک وقت نون لیگ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ مذاکرات سے. وہ سندھ کے وزیر داخلہ ہیں. عمران خان کے خلاف، نہیں، آپ کے صفدر خیال میں عباسی کوئی گبول ایجنڈے کے کے خلاف. تحت انہوں نے یہ بیان دیا ہے؟ جی، یہ توجہ ہٹانے کے لیے بیان دیا گیا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی گارڈین میں یہ سٹوری چھپی، یہاں مرکزی حکومت کو جو پہلے ہی اسے بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی، یہ فکر لاحق ہو گئی کہ یہ تو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی جو نوعیت ہے اس پہ پاکستانی عوام کا دباؤ آ جائے گا، اور یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. کبھی یہ اس میں کہا ایک بہت جاتا ہے اچھی یہ مووی بھی ہے، ویگ دا ڈاگ، کہ اگر ایک ایشو سے اٹینشن ہٹانی ہو تو اس طرح کی سٹوریز کریٹ کی جاتی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، کیا نون لیگ بھی یہی سمجھتی ہے؟ فقار مرزا نے ریمنڈ ڈیوس ایشو اور پاک امریکہ تعلقات جو کہ سکروٹنائز میڈیا میں ہو رہے تھے، اس سے اٹینشن ہٹانے کے لیے بیان دیا ہے؟ جی بالکل، یہ بات درست ہے جو ہارون رشید صاحب نے کی ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کی سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ اس کا جواب میں نے جو 2 جملوں میں دیا
اس کے بعد ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا، کیونکہ ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس کا تو یہ تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان مذاکرات سے اور ان جو 10 نکاتی قومی ایجنڈا ہے میاں نواز شریف کا، تو اس کے اوپر اس کا تو کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی آبزرویشن اگر آنی ہے تو وہ اسلام آباد سے آنی ہے یا پنجاب سے آنی ہے، اس کا کراچی سے یا سندھ گورنمنٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بالکل ان کی آبزرویشن ہارون رشید صاحب کی درست ہے. ہارون رشید صاحب نے ایک اور آبزرویشن بھی دی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس سی آئی اے کا اہلکار ثابت ہوا ہے. جاسوسوں کے لیے کون سے قوانین اپلائی ہوتے ہیں؟ بطور وزیر قانون آپ پاکستان کی عوام کو بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک چیز کا یعنی جو ہے وہ سرکمسٹانسز سے ثابت ہونا جو ہے وہ اور چیز ہے، لیکن جب آپ نے کسی کو ٹرائل میں لے کے جانا ہو تو اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ حاصل کرنی پڑتی ہے. جو بطور وزیر قانون آپ سمجھتے ہیں ریمنڈ ڈیوس ایک جاسوس ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں کیونکہ کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، کچھ چیزیں ان سے ملی تھیں جو آپریٹرس ان کے پاس تھا، تو اس کا ہم نے جب ابتدائی انالیسس کیا تو ہم نے اس کو مناسب سمجھا کہ اس کو فردر ان ڈیٹیل جو ہے اس کو انالائز کیا جائے. اب وہ فردر انالائز ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس لیے میں ان چیزوں کو پوری ابتدائی انویسٹیگیشن میں کیا چیز یہ ثابت کر رہی ہے کہ نہیں کہ ریمنڈ ڈیوس ایک جاسوس ہے؟ میری کیونکہ ایک پوزیشن ہے اس لیے میں سر دست اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ اس چیز کا امکان ہے. امکان ہے کہ آپ رانا ثناءاللہ صاحب اس امکان پہ آپ سے گفتگو کریں گے. ہم آپ کو وہ دستاویزات بھی دکھائیں گے پروگرام میں جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ اس وقت اسلام آباد میں صرف 900 گھر مزید لے رہا ہے. ایک وقفے کے بعد